بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی گرما گرم خبریں ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے انکشاف کیا۔ وہ یہ انکشاف کیا کہ جہانگیر ترین کی مخدوم احمد محمود سے ملاقات اگلے ہفتے کراچی میں سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ خیال ہے کہ جہانگیر ترین اس ملاقات میں پی ٹی آئی چھوڑنے اور ساتھیوں سمیت پی پی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو نہ بزدار رہے گا نہ نیازی ہوگا۔ چودھری صاحب اس پہ اور تردید کر دی ہے۔ ابھی جہانگیر ترین صاحب نے تردید کر دی ہے کہ میرے خلاف خبریں چلوانے والوں کو مایوسی ہوگی اور ایسا تو آپ کچھ ان کو نہیں، جہانگیر ترین صاحب کو لائن پر لے لیں۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جہانگیر ترین صاحب آج کل خاموش ہیں اور نہیں ابھی یعنی بیان جو آ گیا تو دیکھ ہاں لیں۔ بیان وہ دے دیتے ہیں، میرا خیال ٹی وی پہ نہیں آئیں گے، کوشش کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں ذیشان دیکھیں آپ تو کوشش کر لیتے ہیں۔ لیکن چودھری صاحب ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اپریل میں ایک بڑی گرفتاری ہونے والی ہے اور وہ گرفتاری کہی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ہو سکتی ہے، کیونکہ شوگر کرائسس کا سارا ملبہ، کیونکہ اس میں بندے تو بہت ہیں، شوگر ملز اونرز جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن فوکسڈ جو کارروائی ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہی ہو رہی ہے، ان کا، ان کے بیٹے کا، ان کے داماد کا۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ساتھ ہی یہ ٹویٹ آنا۔ میرا یہ خیال ہے کہ فوکس کوئی نہیں ہے اصل میں۔ شوگر اور یہ 3-4 جو شعبے ہیں انہوں نے اس گورنمنٹ کو حقیقی طور پر ایک بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر اس کی کارکردگی جو ہے چینی اور آئل مارکیٹنگ اور یہ جو ویٹ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ وغیرہ کی ایشوز تھے، اس وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوا ہے 3 سال میں۔ تو اب وہ کارروائی اب کر رہے ہیں، اس کی دد میں ظاہر ہے آٹے دے نال کون بھی پس جاندہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دس از گوئنگ بیونڈ امیجنیشن، میرا نہیں خیال۔ اور خان صاحب اس طرح کی کوئی انتقامی کارروائیوں کے میرا حال قائل بھی نہیں ہے، اور جہانگیر ترین نے ان کا کیا نقصان کیا جو اس کے پیچھے جائیں گے۔ چلیں اس بات لیکن اگر اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شوگر ملز پورا کا پورا ایک کارٹل ہے اور انڈسٹری ہے پوری، اور اس میں جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں، وہ نون لیگ میں بھی موجود ہیں، وہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں بھی موجود ہیں، اور بڑے تگڑے خاندان سیاسی لوگ ہیں۔ یا اگلی کیٹیگری ہے کہ ان کی رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہیں۔ شوگر انڈسٹری ساری کی ساری اسی طرح موجود ہے، اور جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی شہلا رضا انہوں نے جو ٹویٹ کروایا یا کیا، تو کیا ایک میسج کنوے کرنا تھا کہ میرے پاس یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے؟ اور کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپریل میں ایک بار کہا جا رہا ہے کہ بڑی گرفتاری، اور وہ گرفتاری جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہوگی۔ تو اس لیے کیا شوگر انڈسٹری ساری اگر مل جائیں، کیبنٹ کے اندر بھی بیٹھیں، باہر بھی بیٹھیں، اندر بھی بیٹھیں، سارے مل جائیں تو کیا کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے صابر شاکر صاحب، شوگر جو ہے گنے کی پیداوار سے لے کے شوگر ملیں بنانے والا جو کام ہے نا، بہت بڑا کام ہوتا ہے جس میں کروڑ ہر روپیہ انوالو ہوتا ہے۔ یہ اس کا پرمٹ لینا، اس کی مل بنانا عام آدمی کے وہ تو نزدیک نہیں جانے دیا جاتا۔ تو 75% ملیں جو ہے وہ نون لیگ کی ہیں پنجاب میں، اور وہ سندھ میں اس سے زیادہ جو ہے زرداری صاحب کی ہے۔ تو یہ چھوڑیں، یہ جہانگیر ترین نے بھی اپنا احمد محمود کے بھی یہ قریبی عزیز ہیں، یوسف رضا گیلانی کے بھی ہیں، اور خانہ دے خان پرونے تقریب دا کوئی یار نہیں۔ تو یہ مطلب یہ سارے ایک ہی چٹے بٹے ہیں۔ اگر میرے خیال میں جہانگیر ترین کی ملیں ہوں یا نواز شریف اور ان کے خاندان کی ہوں، جس نے بھی
مطلب ہے کسان کی روزی پر لات ماری ہے، یا عام صارف جو ہے اس کو یعنی ذلیل کر دیا ہے اپنی قیمتوں کے ذریعے. ایک چیز جو 50 روپے کی بنتی ہے وہ ایک دم ہی 120 پر لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے ان کے گلے میں رسا ڈالیں. اگر آپ نہیں ڈال سکتے تو پھر ہمیں ہمارا وقت ضائع نہ کریں روز کہانیاں سنا کے. ایک لوریاں دا وقت نہیں نا. وی آر ناٹ اسمال بیبیز. یہ اسمال بیبیز نہیں. افغانستان میں ایک ٹرم آئی تھی وار لارڈز. ٹھیک ہے جی، وار لارڈز. یہ تھے کیڑی ہے شوگر لارڈز. یہ شوگر لارڈز جو ہیں آپ کو معلوم ہے، مجھے یہ کوئی تھوڑی سی آپ کا تجربہ ویسے زیادہ ہے. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگوں کو یاد نہیں رہتا. صابر شاکر صاحب میاں نواز شریف اور ان کے والد شریف اور ان کے بھائی بند جو تھے یہ لوہا کوٹنے کے کام میں تھے. اتفاق فاؤنڈری ان کی تھی. اس سے پہلے بھی یعنی لاہور میں جو ان کا مطلب ہے چھوٹا موٹا ورکشاپ تھی وہاں سے کام شروع ہوا. 25 اپریل 81 کو ان کو فلوک آف لک یا وٹ ایور کہہ لے، کیونکہ بھٹو کے دور میں جو بہت بڑے پیمانے پر کمیائی گئی تھی صنعتیں، اس میں ان کی بھی فاؤنڈری جو ہے وہ چلی گئی تھی. تو اس وجہ سے یعنی جب ضیاء اللہ کی حکومت آئی تو اس میں انہوں نے راؤ رسم بڑھائے اور 25 اپریل کو یہ بن گئے وزیر. اس کے بعد چودھری صاحب آپ کی ادھر ایک میل لگائی. سنیں نا میری بات. شوگر لارڈز کو پھر آگے پھیلائیں. شوگر لارڈز کے ساتھ ساتھ پھر ریل اسٹیٹ والے آ جاتے ہیں، بزنس ٹائکون، وہ بھی ان کے ساتھ انٹر لنک ہیں، وہ بھی آج کل مصیبت میں ہیں. پھر آ جائیں فلور ملز، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. ٹیکسٹائل والے بھی تھوڑے سے پر تول رہے ہیں. تو جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، پھر آپ ذرا اسٹاک ایکسچینج چلے جائیں. پچھلے 5-7 دن کی جب سے یہ شوگر والا معاملہ شروع ہوا ہے، FIA ایکٹیو ہوئی ہے، تو اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آ رہی ہے اور وہاں پہ بھی یہی لوگ ہیں. تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب ضرورت سے زیادہ ڈوز تو نہیں دے رہے؟ حکمت سے کام نہیں لے رہے، تدبر سے کام نہیں لے رہے، باری باری نہیں کر رہے، سٹیپ بائی سٹیپ نہیں کر رہے؟ آپ مجھے سیدھی بات کیا کریں نا، ان کے ڈوز ان کو دیں یا نہ دیں، انہوں نے جلاب لگن یا نہ لگن، آپ مجھے بتائیں عام آدمی کے لیے کیا ہو رہا ہے. بس اگر نہیں ہو رہا تو میرے نزدیک یہ سارا کچھ بے تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو چومکھی لڑائی تہاڈی تو 4 من کنک ہو گئی نا. تھانوں تو مزہ ہے اس ویلے اچھی کراپ دی خبراں ساؤتھ والوں، گڈ ویٹ کراپ. نہیں میں ہو کے آیا ہوں، اپنے ویکینڈ پہ گیا تھا بہاول نگر، تو ماشاءاللہ اچھی فصلیں ہیں. ہاں جی، بہترین فصلیں کھڑی ہیں. ادھر تو کٹائی ہو گئی ہے نا. ہاں کٹائی شروع ہے، کٹائی چل رہی ہے. تو صورتحال یہ ہے، اور اچھی ہے، بالکل اچھی ہے. اور 1800 روپے من قیمت بھی مقرر ہوگی. اس سے بھی کافی کسان کافی خوش ہیں. میں آپ کو بتا دوں کاشتکار بڑے خوش ہیں موجودہ حکومت سے. اب چوہدری صاحب میں بار الحمدللہ کوئی شعبہ تو ہے. جی ہاں چوہدری صاحب، تو اب کیا صورتحال کیا ہے؟ آپ سیدھے پاسے کیوں نہیں آمدے پہ؟ چلیں ہم اچھا اب ایک اور اس خبر کو ساتھ رکھیں. آپ سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات نکلوانے کے لیے کہ نکال نہیں رہے. اب پھر ساؤتھ پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی واپس کیا گیا. یہ میرے سامنے پڑا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب ساؤتھ پنجاب، شوگر ملز کے زیادہ تر اونرز ساؤتھ پنجاب، اور اس وقت کابینہ میں شامل وزراء ان کی شوگر ملز ہیں ساؤتھ پنجاب. اور ادھر سے پھر یہ نوٹیفیکیشن بھی واپس ہو گیا. تو یہ کوئی سازش تھی کیا تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ساؤتھ پنجاب، تو یہ کیا ہوا ہے؟ آپ سن لیں اس کی تفصیل. ہاں جی. یعنی ایک ICT کا سیکٹری ہے کوئی مختار سمتنگ، اور ایک انہوں نے لا کو دے دی، ادھر سے ایک نوٹ ادھر گیا ادھر گیا. قصہ مختصر ایک ایسا کام کہ ستمبر کا جو 19 کا یا 20 کا نوٹیفیکیشن جس کے تحت انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا صوبے کا سیکریٹریٹ بنایا اور اس کے 2 حصے کیے کہ ملتان میں بھی آپریٹ کرے گا، بہاول نگر میں بھی، بہاول پور میں بھی کرے گا، جی ہاں، وغیرہ وغیرہ.
اتنے افسر لگا دیے ہیں، اتنی پولیس لگا دی ہے. تو ایک 29 کو ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا مارچ کو. جی ہاں. اور اس میں کہا وہ ستمبر کا جو ہے نوٹیفیکیشن کینسل کیا جاتا ہے. ہاں جی. یعنی جس کے تحت وہ سارا جو کریڈٹ والا کام یہ کرتے تھے نا، ہم نے ان کے مسائل وہاں حل کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. او بھائی، نہ چیف منسٹر پنجاب کو پتا ہے، نہ چیف سیکرٹری کو پتا ہے، نہ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کو پتا ہے. آپ نے یہ سازش کس کے کہنے پر کی اور کون کون ملوث ہے؟ اور پی ٹی آئی کا جتنا کریڈٹ ہے اور سالڈلی ان کو جنوبی پنجاب سے جتنی سینٹرل پنجاب میں تو ان کو ملا ہی کچھ نہیں. تو چوہے صاحب ساری سیٹیں کیا یہ ممکن ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی مرضی کے بغیر اور چیف سیکرٹری پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی مرضی کے بغیر ان کا ایک معمولی سا افسر سیکشن آفیسر کیبنٹ 1 نہیں، سیکشن آفیسر نہیں، سیکرٹری ہیں، سیکرٹری لیول کے بندوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. ابھی انکوائری چل رہی ہے کہ اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے، کس کے کہنے پر. ایک چیز جیسے ایک دفعہ یاد ہے، ایک انگریزی اخبار میں ضیاء الحق کے وقت میں وہ ٹیکس میں بات کوئی اور چل رہی تھی تو ادھر گالی چھاپ دی صدر کے خلاف. وہ تو خیر انہوں نے کہا دفاع کرو، میرے اوپر ذاتی گالی دیا، اس کو معاف کر دے دو. لیکن یہ بہت بڑا سازش ہے. وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کی جے آئی ٹی بنے. بھائی یہ وزیر اعظم وہ ابھی تک چیف منسٹر سے، گورنر سے، چیف سیکرٹری سے، پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر سے پوچھیں کہ بھائی یہ کس نے نوٹیفیکیشن کو کینسل کرنے کی نوٹیفیکیشن 29 مارچ کو کر دی، جس پر نہ فائل پر دستخط ہے، نہ کوئی موومنٹ ہے، نہ یہ چیف سیکرٹری کے دفتر میں جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ساری یہ نہیں آئی سی ٹی والے جو ہے انہوں نے وہاں سے بھیجنی تھی چیف سیکرٹری. یہ ہے جناب، یہ نوٹیفیکیشن ہے چوہے صاحب، گورنمنٹ آف دا پنجاب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کیبنٹ ونگ ڈیٹڈ 29 مارچ نوٹیفیکیشن. اس میں جناب آئین کے تحت، آئین کا آرٹیکل 139 کے تحت اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریڈ ود آرٹیکل رول 49 آف دا پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 گورنر آف دا پنجاب از پلیزڈ. یہ گورنر پنجاب کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ تو چاہو صاحب تھوڑے والے اشارے جا رہے ہیں سارے. اور آپ غلط ہے صاحب. ہاں جی، یہ تو کہہ رہے ہیں گورنر پنجاب جو ہیں وہ ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جاری کر دیا نوٹیفیکیشن. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کو پتا ہے وہ اچھے انسان شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ان سے بات کر لو. وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب ساؤتھ پنجاب سے اگین ان کا تعلق، وہ بھی کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. یقیناً تشویش ہوئی. میری آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو مجھے بات کا پتہ چلا کچھ صاحبان نے ایک سازش کی، جو پیش رفت ہوئی تھی اس کو لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ سازش ناکام ہوئی. جو ذمہ دار ہے ان کی تحقیق بھی ہو رہی ہے اور ان کو فارغ بھی کیا جائے گا. فارغ بھی کیا جائے گا. تو یہ سب کچھ ہے. گورنر پنجاب جوئی صاحب، گورنر صاحب کو کہیں فون پہ آ جائیں، ہمارے ساتھ بتا ہی دیں کچھ. اور اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں اب سازشیں ہو رہی ہیں، تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے نوٹیفیکیشن کیسے ہو گئے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ اتنا بڑا نوٹیفیکیشن اور باقاعدہ طور پہ یہ جاری ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. چوہے صاحب ایک اور آج ایک تصدیق ہے یا انکشاف ہے یہ مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ مریم صفدر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا. جاتی عمرہ کے اپنا کیا کہنا چاہیے ماؤتھ پیس کہوں گا میں، مریم صفدر صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، اس ونگ کے جاوید لطیف صاحب ہیں. انہوں نے آج ایک بات کی اور اس بات میں وہ ساری خبروں کی تصدیق کی جو ہم کہہ رہے ہیں، بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس طرف آ رہی ہے کہ اگر ہماری منہ نہ کھلوائیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہ یہ کتنی ڈیلے ویلیں کر رہے ہیں. ذرا پہلے سن لیں جاوید لطیف صاحب کا اقرار، اور ایڈمٹ کر رہے ہیں وہ، میں تو کہوں گا اعتراف جرم ہے یہ، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جرم ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ رکھنا. سنائیے جی. اب باہر جانے کا نہیں، باہر سے پاکستان آنے کا موسم ہے. بااثر شخصیات وہ پاکستان کی ہو یا دنیا کی ریاست کسی کی، ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں. ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں. تو چوہے صاحب یہ کیا وہی انٹرنیشنل پلیئر پھر لندن میں، اس کا مطلب ہے
ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی خبریں بالکل درست تھیں کہ نواز شریف صاحب غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو ان کی شے حاصل ہے، اور وہ دمبے ومبے جو قربان کرنے تھے نیب ہیڈ کوارٹر کے باہر. ویسے صابر شاکر صاحب جی جویل لطیف نے پہلے جو ان کا حشر کیا ہے، جو پہلے بیان دیا ہے ریاست کے ساتھ، اور اس کے بعد آج یہ بیان دیا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں کی کھے اڈ گئی ہے، اور آج جو جتیاں جال ونڈی جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے تتر بتر ہو چکی ہے، اور اس کا اے این پی بھی چھوڑ گئی، پیپلز پارٹی کو وہ شوق، یعنی بڑی پارٹی جس کی ایک پورے صوبے میں گورنمنٹ ہے، سینٹ میں اس کے پاس میجارٹی ہے، اس کو آپ شوکاز دیتے ہو جی ہم نے آپ کو ساتھ نہیں چلانا. تو اور کافی دن سے مریم جو ہے ان کو یعنی سیاسی بے ہوشی تاری ہے، معاف کرنا، یعنی روز ان کا جو آتا تھا نا ایک گالیاں وزیر اعظم کو اور باقیوں کو، وہ بھی کام رکا ہوا ہے، اور اب حمزہ شہباز ہی ان سے ڈیل نہیں ہو رہا، تو یہ ان کا تو ہو گیا تتر بتر. ایک حکومت کو موقع ملا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ اپنے جو اقدامات پچھلی دفعہ نہیں کر سکے پچھلے عرصے میں، آیا وہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ مریم صفدر صاحب، میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، وہ کارٹیلز سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، چھڑوانی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈوز زیادہ دے رہے ہیں چوہے صاحب. یہ کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنے چاہیے، اور باری باری پہلے ایک کے پہ ہاتھ ڈالیں، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ. جو بیک وقت انہوں نے سب پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے ہیں، آئی تھنک یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سارے صورتحال کا مقابلہ کر پائیں گے اور ان سب کو ایک ساتھ قابو کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ، اور نہ ہی ہمارے ادارے اتنے تگڑے ہیں. صابر شاکر صاحب، جی صابر شاکر صاحب، اجازت ہے کچھ میں کہہ دوں؟ جی آپ کو یعنی آپ کو قومی اسمبلی میں، آپ کو سینٹ میں، آپ کو پنجاب اسمبلی میں، آپ کو کے پی میں، آپ کو بلوچستان میں، اگر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس اپنی یہاں کوئی کسی قسم کے پرابلم کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ صرف دو چیزوں پر، گڈ گورننس اور چوروں ڈاکوؤں کا پیچھا اور عوام کو ریلیف، اس پر توجہ دیں، تو اب آپ کا کیا پرابلم ہے؟ میں یہ تو اس کے لیے what is wrong with you؟ تو اس کے لیے چوہے صاحب ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیم پہ اعتماد کریں، اور جو تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں انہی چہروں کو وہ کیبنٹ میں لے کے آئیں. نئے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سمجھدار لوگ موجود ہیں، اسی ایوان میں موجود ہیں، ان کو لے کے آئیں. اب جب بات ہو گئی ہے شوکت ترین صاحب، چلے ہوئے کارتوس عشرت حسین صاحب، چلے ہوئے کارتوس رزاق داؤد صاحب، چلے ہوئے کارتوس بے شمار ہیں، کس کس کا نام لیں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ اتنا بڑا وہ لے کے چل رہے ہیں، وزن اپنے ساتھ بوجھ لے کے چل رہے ہیں، اگر یہ اتنے ہی قابل ہوتے تو یہ پرویز مشرف صاحب کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے، اور یہ نواز شریف گورنمنٹ کو، یہ سارے وہی تو کریکٹر ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے. پھر وزیر خزانہ ابھی تک پہلے اسد عمر صاحب، اس کے بعد اب حماد اظہر ہیں، اب شوکت ترین صاحب. شوکت ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے کلین چٹ دیں، میرے مقدمات ختم کریں، اس کے بعد میں قوم کی خدمت کروں گا. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کور کمیٹی نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا. لیکن یہ جو چیز مجھے حکمت اس میں نظر نہیں آ رہی. اور اگین کہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب، شیلا رضا کا جو ٹویٹ ہے وہ میننگ فل ہے. ابھی فی الحال تردید وردید ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے ایک ٹریل نکلے گی اور آگے جا کے یہ چیز میچیور بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کچھ پس پردہ کیا خبریں چل رہی ہیں، اور ہم نے جاوید لطیف صاحب کا ایک شاٹ سنوایا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب عثمان بزدار صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ بہت شکریہ. آپ خیریت سے ہیں جناب؟ آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں کرونا اور ایس او پی
یہ ساری سچویشن کیا چل رہی ہے؟ صورتحال کنٹرول میں ہے؟ الحمدللہ سر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی سچویشن تھوڑی سی ٹینس ہے اور ہاسپٹل کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ہم نے اپنی پوری جو ہے تیاری کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ابھی چیزیں کنٹرول میں ہیں، اور ایس او پیز کی جو اوپر ہم پوری جا رہے ہیں کہ پوری ہم اس کو فالو کرائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، کوئی لاک ڈاؤن کی یا اس طرح کی کوئی پرابلم ان کو نہ آئے۔ اچھا عثمان گزار صاحب، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا اور آپ سب لوگوں کا ایک تھا کہ ساؤتھ پنجاب کو مضبوط کریں گے، آپ کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے، میرا تعلق بھی بہاول نگر سے ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سڑکیں وڑکیں وہاں کی بہتر ہوں، تعلیمی ادارے اچھے ہوں، میڈیکل کالج ہوں، وہاں کا فنڈ وہیں پہ لگے، اور جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ نہ ہو، لیکن ایک سیکٹریٹ قائم کرنے کی بات کی گئی تھی بہاولپور اور لودھراں کے درمیان، جو میرے علم کے مطابق جگہ بھی مختص کر دی گئی، پھر وہاں کے سیکٹریز وہاں کے لیے لگائے گئے، لیکن یہ ایک نوٹیفیکیشن 29 مارچ کو ہوا، اور یہ ہوا کیبنٹ ڈویژن کی طرف، سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کیبنٹ ونگ کی طرف سے، چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب ان کے آفس سے ہوا کہ جناب وہ نوٹیفیکیشن ہم وڈرا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا ہے معاملہ؟ صابر صاحب، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ساؤتھ پنجاب جو صوبہ ہے یا اس کا سیکریٹریٹ یا تحریک انصاف کی جو ہمارا مینیفیسٹو تھا، اس میں ہم نے ہم شامل کیا ہوا تھا کہ ہم نے بنانا ہے، اور الحمدللہ جب ہم حکومت میں آئے اور ہم نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو قائم کیا اور اس کی نوٹیفیکیشن کی ہیں، وہاں پہ باقاعدہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی اور 16 ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز اپوائنٹ ہوئے، پھر اس کے رولز آف بزنس بنے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ ایشو ہوا تو پھر میں نے خود پریس کانفرنس کر کے تمام ڈیٹیلز بھی میڈیا کے سامنے رکھی ہیں کہ جو وڈرال کا لیٹر تھا تو یہ ہیومن ایرر یا اس طرح کی کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے، اس قسم کی وڈرال کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ نہ میرے نوٹس میں تھی، نہ سی ایم آفس کے نوٹس میں، نہ چیف سیکرٹری کے نوٹس میں یہ بات تھی۔ جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو فوری طور پر اس کے لیے ہم نے ایک منسٹریل کمیٹی قائم کی اور انہوں نے ہمیں رپورٹ دی، فوری طور پر ہم نے اس کو ودرا کیا، اور جو کنسرن سیکرٹری تھے اس کو ہم نے عہدے سے بھی ہٹا دیا اور اس کی انکوائری کے بھی آرڈر کر دیے۔ اب تک کچھ کوئی بیوروکریٹس صابر شاکر صاحب، جی چوہے صاحب، سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب، معاف کرنا، یہ کلیریکل مسٹیک تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی ہے، یہ نہ چیف منسٹر کو پتہ ہے، نہ چیف سیکرٹری کو پتہ ہے، نہ پوری حکومت کو پتہ ہے، اور نوٹیفیکیشن یہ تو بہت گھناؤنی اور بڑی سازش ہے، اور ابھی تک آپ نے لوگوں کے گلے میں رسا کوئی نہیں ڈالا، صرف یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہے۔ It doesn't seem to be a clerical mistake۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ جنرلی جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ تھی، بٹ فوری طور پر ہم نے سیکرٹری کو ہٹا دیا اور اس کی انکوائری کے آرڈر کر دیے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک تمام ڈیٹیلز میرے سامنے نہ آئیں تو میں اس طرح سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کروں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ عثمان گزار صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں ایک انٹرویو دینا ہے، اور جی بالکل انشاءاللہ ہماری تیاری ہے، تو اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کمٹمنٹ پوری ہوئے گی سر۔ تو کب ہوگی؟ بس جلدی ہے انشاءاللہ، نیکسٹ ویک میں ہم پوری کوشش کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور یا اسلام آباد آئیں یا آپ تشریف لائیں، جیسے آپ بناتے ہیں، جیسے آپ حکم کریں گے ہم انٹرویو، جیسے آپ ایزی ہوں گے ہم ویسے تیار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ایک سوال جاتے جاتے بتا دیں جی جی کہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا وسیم اکرم پلس، صحیح، اور اب تک اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 2.25 سال ہو گئے، آپ کو کئی دفعہ گرانے کی کوشش کی گئی، تو آپ وسیم اکرم پلس ثابت ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جی، وسیم اکرم پلس کی بات، میں جو کچھ ہوں میرے خیال میں آپ کے سامنے ہوں، میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا اپنے لیے، اور میری نیت ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جو قائد کا ویژن ہے میں اس کے اوپر پورا اترنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور اپنی جو ڈیوٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر میں ڈیولپمنٹ کروں، میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں، جو غریب لوگ ہیں میں ان کے لیے کچھ کر کے جاؤں، تو یہ میرا مشن ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے۔ بہاول نگر کب جا رہے ہیں؟ مجھے میسیجز آ رہے ہیں اپنے شہر سے، بہاول نگر آپ کب جا رہے ہیں؟ وہاں کے لیے ابھی تک آپ نے کوئی پیکیج اناؤنس نہیں کیا؟
جناب بالکل پوری تیاری ہے باول نگر کے لیے، اور وہاں کے لیے بہت اچھا پیکیج ہے، اور آپ اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ، ہمیں خوشی ہوگی اگر ہمارے ساتھ چلیں گے آپ تو بالکل جائیں گے، اور اگلے ہفتے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں انٹرویو کے لیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھاول نگر کی بھی تیاری کر کے آئیے گا۔ بہت 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 شکریہ۔ سردار عثمان بزدار صاحب تھے وزیر پنجاب ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک زبردست قسم کا انٹرویو ہوگا۔ اب آتے ہیں اگلی سٹوری پہ جی۔ سٹوری ہے اگین میں سنواؤں گا، جاوید لطیف صاحب کو سنوائیں گی۔ بااثر شخصیات وہ پاکستان کی ہوں یا دنیا کی ریاست کسی کی، ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں۔ ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں۔ نبیل گبول صاحب یہی بات چند دن پہلے اس کا انکشاف کر چکے ہیں کہ صرف جانے کی نہیں، آنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ صرف جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جانے کی جو ہے ڈیل، یہ واپس آنے کی بھی ڈیل ہو رہی ہے۔ ایک آئے گا اور ایک جائے گا۔ ڈیل میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور مریم وہ باہر چلی جائے، اور شہباز شریف صاحب اس کی بھی ساتھ میں ڈیل چل رہی ہے کہ اس کو باہر آنے دیا جائے۔ تو ڈیل کرنے والے دو الگ لوگ ہیں۔ ڈیل کرنے والے دو الگ لوگ ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ، وہ بھی کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ دیکھیں، دو قسم کی رائے ہے۔ ایک تو رائے یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، اور بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ جان چھڑاؤ، ڈنگ ٹپاؤ، جانے دو، لیکن رائے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں یہیں اس کی تصدیق کر دی جاوید لطیف صاحب نے۔ اب سوال ہے چوہے صاحب آپ سے کہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالم گلوچ کرنا، استعفے مانگنا، یہ سب کچھ کرنا، وہ پھر نیریٹو کدھر گیا اگر ان کے خفیہ رابطے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں؟ بھائی وہ ساری بات ہو چکی ہے۔ ان کو اپوزیشن کو تو انہوں نے حکومت گرانے کے منصوبے بنانے ہیں، دن ہو رات ہو، انہوں کو خواب بھی یہی آئیں گے، وہ اپنے لوگوں کو بھی یہی لارا لپا لگائیں گے، نہیں کل گیا، ہون گیا، فلاں گیا۔ اب ضیاء الحق جو ہے وہ 5 جولائی 77 کو آئے، اور وہ کریش ہوا 17 اگست 88 کو، تو 11 سال کے لگ بھگ جو ہے عرصہ رہا، تو وہ تو یہی کہتے رہے نا کہ کل، ورنہ وہ بے حوصلہ ہو کے گھر میں لیٹ جائیں گے۔ تو یہ اب ان کے بھائی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ یعنی ایک اچھے محنتی اور ذہین یعنی صحافی ہیں، کہ ان کے 90% آدمی جو ہیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ان کے مختلف جگہوں پر، میں نون کی اور پیپلز پارٹی دونوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے اوپر سنگین جرائم کے مقدمے ہیں، یا انکوائری سٹیج ہے، یا قبضہ مافیا ہے، یا نیب کے کیسز ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار کے کیسز ہیں۔ ان کا تو اب سروائیول ہی اسی میں ہے کہ یہ جو ہے ایماندار وزیراعظم جو ہٹ جائے، اور ہماری دوبارہ دندناندے پھر یہ گلیاں ہو جائیں سنیاں بیچ چور لٹیرے پھر۔ اب وہی بات ہے، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اب اتنا بڑا ریلیف ملا ہے آج وزیراعظم عمران خان اور موجودہ حکومت کو، اب سنائیے گا جی۔ حیدر خان ہوتاب نے آج تدفین کا آغاز کیا ہے پی ڈی ایم کی۔ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کو کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے جی۔ اب آج اے این پی اور میری اطلاع کے مطابق جو صاحب، عوامی نیشنل پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا اپنے فیصلے سے، اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا بہت اچھا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، اب ذرا ان سے سنیے جی کہ میری ذات ہو تو میں اس کو ردی کا ٹکڑا بھی نہیں سمجھتا۔ میری ذات تک ہو تو میں تو اس کو ردی کا کاغذ بھی نہیں سمجھتا۔ کیا میں نہیں کہنا چاہتا، یہ غلط حرکت کی گئی ہے۔ اپنے طور پہ بیٹھ کے فیصلے کر دیتے ہیں اور ان فیصلوں کے اوپر بیٹھ کے آپ خط بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ کس نے اس سے کاٹ دیا ان کو؟ اس کے بعد سنیے جی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ جو بھٹو صاحب کی شہادت کی رات ہے، اس رات کو اچانک بیشتر کوئی 5 بندوں نے بیٹھ کے سیکریٹری جنرل صاحب کے موجودگی میں فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ یہ اجلاس جو ہے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب طلب کر سکتے ہیں، اور اگر مولانا صاحب اس کو پریزائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر اصولی طور پر اس اجلاس کو مجھے پریزائیڈ کرنا تھا۔ میں پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، میرے علم میں نہیں یہ بات۔
اب ذرا سنائیے جی بھٹو صاحب کی شہادت کی رات نوٹس جاری کیا گیا. جو بھٹو صاحب کی شہادت کی رات ہے اس رات کو اچانک جو ہے وہ یہ ایک لیٹر نکال دیتے ہیں, اور اتحاد میں خاص طور پر جو ہے وہ شو کاز نوٹسز نہیں ہوتے, نہ ہی کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے, نہ ہی کوئی کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے. ہم تو اس اتحاد کے خالق ہیں. ہم اس اتحاد کے خالق ہیں, اور خالق جو ہیں وہ آگے جا کے نون لیگ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. پیپلز پارٹی ذرا کچھ تیاری کر رہی ہے, ایک بہت بڑے حملہ کرے گی, اور اس کا جواب شاید مسلم لیگ نواز کے پاس نہ ہو. تو ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ذرا سنائیے گا جی ساٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا دھمکیاں دے رہی ہے, اور وہ ایک پلاننگ کر رہی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو کافی کچھ ملے گا. قمر زمان قاہرہ صاحب. اگر کوئی سوال نامے آئے تو پھر بہت سارے سوال اٹھیں گے. اس قریب ماضی کی باتیں بہت ساری اٹھیں گی جس کے جواب نہیں ہوں گے ہمارے دوستوں کے پاس. ماضی قریب کی بہت ساری باتیں اٹھیں گی. راجہ پرویز اشرف صاحب. ہمارے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, اور ہم ابھی اپنے آپ کو بڑا اس کا پابند کیے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپوزیشن کو نقصان ہو. اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ان 6, 7, 8 مہینوں میں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, تو پھر تو وہ ہم سب کچھ جو ہے وہ پبلک کے سامنے لے آئیں گے. نیّر بخاری صاحب ذرا مزید کھل کے آئے ہیں جی. ہم بھی ان کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم اجتناب کر رہے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے, یہ خاموشیاں کیوں رہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس پی ڈی ایم کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی ہم اس کا شرازہ بھی کاٹ دیں. اس کا جنازہ نکل آیا. جناب نبیل گبول صاحب سنائیے جی. اگر جب یہ ہمیں پی ڈی ایم سے ہم خداحافظ کریں گے تب ہم بہت ساری سینے میں جو راز ہے وہ ہم بتائیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ جو ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ خود کیا کیا ڈیل کرتے رہے. چوہے صاحب اب ذرا یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی. جاوید لطیف صاحب نے اس کی تصدیق کر دی تو کہ جناب ہمارے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلف ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو ایک سائڈ پہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو پی ڈی ایم کے پس پردہ جو پی ڈی ایم کا کندھا استعمال کر کے یہ اپنے لیے راستے بنا رہے تھے, راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو پھر تو ٹھیک ہے, ہر جماعت کو حق ہے کہ اپنے مطابق وہ ڈیل کرے اور نکل جائے. بہرحال آپ کو سامنے نظر آ گیا نا, ساری مفادات کی جنگ ہے. سلطانی بھی ہے یاری, یہاں درویشی بھی ہے یاری. خدایا یہ وہ ہے نہیں شعر, پورا یاد نہیں ہے. جی ہاں. تیرے سادہ لوگ بندے کدھر جائیں. ہاں جی. کیا ہو رہا ہے؟ 6 مہینے انہوں نے پڑھ لو کر دے رہے ہیں. عمران خان کو نکال کے آئیں گے, جائیں گے, ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں. آج ایک اور آپ نے بیان نہیں چلایا جی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ نون والوں سے ہم نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفے دینا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے آپ لوگ جو ہے بد دل ہو جائیں گے, ہمارے لوگ چلے جائیں گے چھوڑ کے. ایم این ایز جو ہے ان کے نہ فکر نہ کریں, ہم صرف حکومت کو ڈرا رہے ہیں, ان پر دباؤ رکھ رہے ہیں. لو بے حکومت بھائی اس سے کیا دباؤ پڑے گا؟ عجیب باتیں کر رہے ہو. یعنی اس میں چائلڈ لائک کوئی اپروچ ہے جو, یا اس طرح کی وشفل تھنکنگ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ایک اور جمپ کرتے ہیں کنکلوژن پر. ٹائم تھوڑا, لیکن آج ایک اور بہت ہی اچھی خبر, ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ہے روس کے وزیر خارجہ. کم و بیش 30 سال کے بعد روس کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچے ہیں. 2 دن کا یہ وزٹ ہے. تو چوہے صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت اس سال کے آخر میں پاکستان میزبان ہوگا فوجی مشقوں کے لیے, اور پھر روس کے صدر میر ولادی پوٹن بھی پاکستان کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. 2 دفعہ ڈیلے ہوا ہے ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے جو کہ روس پہ ڈالا گیا. تو اس اہم ترین وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ سرد جنگ کا زمانہ نہیں بہت بڑا واقعہ ہے, تاریخی اپنی پاکستان کے لیے کامیابی کا موقع ہے. روس ایک خطے کی اور دنیا کی بڑی طاقت ہے, اور ماضی میں ہمارے تعلقات کشیدہ بھی رہے ہیں اس, اور ہندوستان کے اس کے ساتھ معاہدے بھی تھے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. آج روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنا ایک بڑا میسج ہے,
اور ان کے منہ پر جھوٹ ہے جو کہتے ہیں جی پاکستان پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus parents